ٹھٹے شہر کا واقعہ. میرے دوست محمد علی بوزدار تہجد گزار اللہ کے ولی، یہ خود اس جنازے میں شریک ہوئے اور جنازے کی خبر میں نے عبرت اخبار میں پڑھی اور عبرت اخبار میں اس کی تصویر دیکھی. واقعہ کیا ہے؟ ایک نوجوان اپنی مرضی سے نماز پڑھتا تھا، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی. اس کے دوست نیک تھے. نیک دوست اللہ کی نعمت ہوتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی نماز 5 وقت فرض ہے، تم کبھی پڑھتے ہو کبھی نہیں پڑھتے ہو. اس نے کہا تم اپنی قبر کی فکر کرو، تمہیں میری قبر کی کیا فکر ہے؟ یہ بھونکنا آسان ہے، اللہ کو جواب دینا بہت مشکل ہے. یہ کہنا تھا. اس کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گیا. بیماری کیا ہوئی؟ اس کے منہ سے گوں آنا شروع ہو گیا. الٹا سائیکل، نیچے سے گوں نہیں نکلتا تھا، اس کے منہ سے گوں نکلنا شروع ہو گیا. ڈاکٹروں کو بلایا، ڈاکٹر ناک بند کر کے بھاگ گئے. کہنے لگا بھائی ہم نے تو یہ مرض پہلے دیکھا ہی نہیں ہے، ہم دوائی کیا دیں؟ 3 دن تک اس کے منہ سے گوں نکلتا رہا. 3 دن کے بعد وہ مر گیا. اسے غسل دیا، کفن پہنایا. جب جنازہ لے کے گھر سے نکلے، میرے دوست جنازے میں شریک تھے، کہتے ہیں سب جیسی گھر سے نکلے پورے محلے کے کتے پیچھے لگ گئے. کتے ایسے حملہ کریں جیسے گوشت کھانا ہوتا. ہم نے ڈانگیں اٹھا لی، کلہاڑیاں اٹھا لی، جنازہ گھیر لیا. چلتے گئے، کتے ہٹاتے گئے، چلتے گئے. قبرستان پہنچے، قبر تیار تھی. قبر میں ڈال کے مٹی سے بند کر کے دعا مانگ کے پیچھے ہٹے. کتے ایسے قبر پہ جھپٹے، انہوں نے قبر کو کھودنا شروع کر دیا. اس نوجوان کا باپ اتنا منہ پھاڑ کے رونے لگا، اب صدقے ہو جاؤ، مجھے پٹروں ماں قربان ہو جاؤ. اس کے بھائی دھاڑے مار کے رونے لگے، بابا اچھا دیو. میں نے کہا رونے سے کچھ نہیں بنے گا، کتے اس کو نکال کے کھا جائیں گے. کتوں کو ہٹاؤ، پیرا لگاؤ، میں اس کا کوئی فتویٰ لے کے آتا ہوں. خدا کی قسم اس نے مجھے خود بتایا. عبرت اخبار میں نے پڑھا، تصویر میں نے خود دیکھی. کہتے ہیں میں ٹھٹے کی جامع مسجد کے مفتی عبداللطیف صاحب ان کے پاس چلا گیا. میں نے کہا مفتی صاحب، ایک نوجوان اپنی مرضی سے نماز پڑھتا تھا، کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی. دوستوں نے کہا بھائی 5 وقت اللہ کا نماز فرض ہے، 5 وقت نماز پڑھا کرو. اس نے کہا تم اپنی قبر کی فکر کرو، میری قبر کی تمہیں کیا فکر ہے؟ وہ بیمار ہو گیا. بیماری یہ ہوئی اس کے منہ سے گوں نکلنے لگا، اس کے منہ سے پخانہ نکلنے لگا. 3 دن تک وہ اس مرض میں مبتلا رہا. پھر وہ مر گیا. جب مر گیا اسے غسل دیا، کفن پہنایا. جنازہ لے کے گھر سے نکلے تو پورے محلے کے کتے پیچھے لگ گئے. ہم نے کلہاڑیاں اٹھا لی، لٹھیں اٹھا لی، کتوں کو ہٹاتے گئے، چلتے گئے. قبرستان پہنچا، قبر تیار تھی. دفن کر کے دعا مانگ کے قبر سے پیچھے ہٹے تو کتوں نے قبر کھودنا شروع کر دی. اس کا باپ رو رہا ہے، اس کے بھائی وہاں رو رہے ہیں. میں پہلا بٹھا کے آیا ہوں، مفتی صاحب بتاؤ کیا کرے؟ مفتی عبداللطیف صاحب نے فتویٰ دیا، اللہ کچھ دکھانا چاہتا ہے، قبر کھود کے دیکھو مسئلہ کیا ہے. میں فتویٰ لے کے تھانے چلا گیا، ایس ایچ او کو بتایا یہ مسئلہ ہے کیا کرے. ایس ایچ او نے کہا مولوی صاحب بیٹھو. میں بیٹھ گیا. اس نے کیمرہ مین بلا لیے، اس نے جرنلسٹ بلا لیے. ہم سب کٹھے ہو قبرستان پہنچے، قبر کھودی، مٹی ہٹائی، اندر دیکھا.
اندر وہ نوجوان نہیں تھا، اندر خنزیر لیٹا ہوا ہے، کالا خنزیر جس کے گلے میں لوہے کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں۔ شک ہے؟ شک ہے تو یہ روایت سن لو، اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اونٹ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ پاک تیری ذات، تو نے مجھے اونٹ بنایا، گدھا نہیں بنایا۔ گدھا اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ پاک تیری ذات، تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ کتا اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ پاک تیری ذات، تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ خنزیر اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ پاک تیری ذات، تو نے مجھے خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ کچھ اور بتانے کی بھی ضرورت رہ گئی ہے؟ میں آپ سب کے سامنے ہاتھ مانگ کے عرض کرتا ہوں، بلکہ میں آپ کے پیروں کو ہاتھ لگا کے عرض کرتا ہوں، ہماری امی کو آگ لگ جائے، ابو کو آگ لگ جائے، ہمارے بچے آگ میں گر جائیں، اللہ کی قسم چیخے مار مار کے روئیں گے۔ ہم اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہیں، وہ جہنم کی آگ میں جلنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، ہم دیکھ کر بھی کچھ نہیں کرتے۔ کریں گے نہیں کریں گے؟ او بھائی بتاؤ، کچھ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیا کرنا ہے بھائی؟ کوئی لڑائی تو نہیں کرنی،